مواد لیا ہے تو حالات کے مطابق اسلام میں نیا پن لانا، اسلام کا نیا ورژن، نیا ایڈیشن یا ماڈرنائزیشن آف اسلام کی باتیں کرنا تجدید و احیاء دین نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اس کی اصل صورت اور اصل اسپرٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اصل حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا تجدید و احیاء دین ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بنگلور کے KMDC بھون میں تجدید و احیاء دین کے موضوع پر ایک روزہ کل ہند علمی سیمینار منعقد ہوا۔ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک کے تحت 11 جنوری بروز اتوار ہوئے اس سیمینار میں تجدید و احیاء دین کے موضوع پر طویل گفتگو ہوئی۔ علی گڑھ کے ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کے سیکریٹری مولانا اشہد جمال ندوی نے احیاء دین میں علماء کا رول پر مقالہ پیش کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا محمد رضی الاسلام ندوی نے ہندوستان میں احیاء دین کی اجتماعی جدوجہد منزل و راستہ پر مقالہ پیش کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق ڈین مولانا محمد سعود عالم قاسمی نے تجدید و احیاء دین، ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کی۔ مجلس العلماء کرناٹک کے ناظم اعلیٰ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی، امیر حلقہ کرناٹک ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی و دیگر ذمہ داران موجود رہے۔ اس موقع پر خواتین کی میگزین انوپما کا سلور جبلی ایڈیشن کا اجرا عمل میں آیا۔ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسین کی تقریر کافی فکر انگیز رہی۔ آپ نے کہا کہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں مذہب سے بیزاری، بے دینی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تیز رفتار زندگی میں مذہب کا مقام محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ان حالات میں علماء کرام پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحقیق و ریسرچ کے ذریعے اسلام کی باتوں کو پیش کریں۔ سطحی معلومات، سطحی تقریریں، ہلکی پھلکی گفتگو سے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ گہرا علم اور حالات کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے علماء کرام تمام مذاہب کے لوگوں میں اسلام کی باتوں کو پیش کریں۔ دوسری جانب مسلمانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق، معاملات، اطوار کے ذریعے دین اسلام کا مظاہرہ کریں، برادران وطن سے اچھے روابط، تعلقات قائم رکھیں، بذات خود اسلامی اصولوں سنتوں پر قائم رہتے ہوئے عمل کرتے ہوئے مسلمان اسلام کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ یہ بھی تجدید و احیاء دین کا حصہ ہے۔ اس طرح امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے دلوں اور ذہنوں کو جھنجھوڑنے والی باتیں اس سیمینار میں پیش کیں۔ شرکائے سیمینار نے کہا کہ انہیں کافی قیمتی معلوماتی اور علمی گفتگو سننے کو ملی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ پوری سوسائٹی کا طریق، پوری نو انسانی کا طریق، تمام زمانوں کا طریق اور تمام علاقوں کا طریق، گویا کہ زندگی چاہے کسی فرد کی ہو، چاہے کسی سوسائٹی کی ہو، چاہے تمام نو انسانی کی ہو، کسی بھی زمانے کی ہو، کسی بھی علاقے کی ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کو دین کہا جاتا ہے۔ آج کے اس سیمینار کے فاضل مقالہ نگاران پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا اشہد جمال ندوی صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک ڈاکٹر سعد بیلگامی صاحب، مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران و مہمانان گرامی اور محترم سامعین، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ بڑا ہی اہم سیمینار اور بہت قیمتی، بڑے فکر انگیز
मकाला जात और तकारीर हमारे सामने पेश हुई। तजदीद व अहयाए दीन का मौजू हम सब के लिए बहुत ही मरगूब मौजू है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारा असल फरीजा है, तहरीक इस्लामी का असल काम है। तो इस फरीजे के मुख्तलिफ पहलू आज बहुत ही तफसील से, बड़ी गहराई से ज़ेर बहस आए। इसका मतलब भी वाज़ेह हुआ, तकाज़े वाज़ेह हुए। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में हमारे बुजुर्गों ने, मुजद्दिदीन ने यह फरीजा किस तरह अंजाम दिया, उसकी झलकियां, उसकी तफसील हमारे सामने आई। और आज के दौर में इस फरीजे को अदा करने के क्या तकाजे हो सकते हैं, इस पर भी मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम बातें, फिक्रंगेज बातें, अमल के लिए महमेज बख्शने वाली बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आई हैं। मैं तमाम मुकर्रीरीन और मकाला निगार हजरात का दिल की गहराइयों से आप सब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके इल्म व फज़ल में मजीद तरक्की, मजीद बरकत अता फरमाए और हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुस्न खूबी अदा करने की तौफीक बख्शे। मैं समझता हूं कि अब इस वक्त मेरे लिए कोई काम बचा हुआ नहीं। न सिर्फ मकाले पेश हुए बल्कि उन पर बहुत तफसील से गुफ्तगू भी हुई। आपके सवालात, आपके मशवरे, उसके लिए भी अच्छा खासा वक्त रखा गया और उस पर भी हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू की। लेकिन बहरहाल चूंकि इस वक्त जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इसे कंक्लूड करूं, तो कुछ जरूरी बातें, हो सकता है कि ये बातें रिपीटेशन हो, तकरार हो, कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होगा इन फाजिल मकाला निगारों के सामने, लेकिन जो बातें भी मेरी समझ में आ रही हैं इस मौके पर, ऐसी कुछ बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल यहां यही ज़ेरे गुफ्तगू आया कि तजदीद व अहयाए दीन किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, और वजाहत भी की गई कि तजदीद का मतलब कोई नई चीज बनाना नहीं। बड़ी गलतफहमी यही पैदा करने की कोशिश होती रही है। मुतजद्दिदीन ने यह गलतफहमी पैदा की कि उन्होंने तजदीद का मतलब गोया जदीदकारी समझ लिया, मॉडर्नाइजेशन समझ लिया, दीन का नया वर्जन, न्यू एडिशन, हालात के लिहाज से एक नया रूप दीन का पैदा करना। लोगों ने इसको तजदीद करार देना शुरू किया। तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर रज़ील इस्लाम साहब ने और दीगर हमारे फाजिल मकाला निगारों ने वाज़ेह की कि तजदीद ये जदीदकारी नहीं है, ये कोई नया वर्जन दीन का लाना नहीं है, बल्कि अपने असल की तरफ पलटना है। जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उसको उसकी असल स्पिरिट पर वापस लौटाना। मरवरे जमाना से, हालात की तब्दीली से उसमें जो बोसीदगी पैदा हो गई, कुछ चीजें छुप गई, कुछ चीजें नजरों से ओझल हो गई, दब गई, बोसीदा हो गई, तो उसको ताजा करना और अपनी असल शक्ल पर उसको लौटाना, ये तजदीद। और मैं समझता हूं कि मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने एक बहुत अच्छा लफ्ज इसके मुकाबले में इस्तेमाल किया है, तजद्दुद, कि तजदीद अलग चीज है और तजद्दुद अलग चीज है। और बाज लोगों ने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है, तजम्मुद। तजम्मुद तो तजदीद, ये तजद्दुद और तजम्मुद दोनों के दरमियान है। तजद्दुद कहेंगे अपनी मर्जी की चीजें दीन में दाखिल करना, जदीद चीजें दीन में दाखिल करना, दीन का नया वर्जन बनाने की कोशिश करना। आजकल इसका बड़ा गलगला है सारी दुनिया में, मॉडरेट इस्लाम के नाम पर और इस्लाम की जदीदकारी के नाम पर मुख्तलिफ नामों से इस्लाम को जदीद दुनिया के मेयारात, खास तौर पर मगरबी दुनिया के मेयारात, चलते हुए सिक्के के मुताबिक इस्लाम को ढाल देना। तो यह तजद्दुद है, तजदीद नहीं। दीन की असल स्पिरिट को नजरअंदाज करके उसको नया रूप देने की कोशिश, ये तजद्दुद। और उसके मुकाबले में तजम्मुद, जमूद है कि हालात की परवाह किए बगैर स्टेटस को मेंटेन करते हुए चलना।
نئے زمانے کے تقاضوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا. سوالات نئے ہیں, اسلام کے مقابلے میں نئی الجھنیں پیش ہو رہی ہے, لیکن آپ کا جواب صدیوں پرانا رٹا رٹایا جواب جو پرانی کتابوں سے اٹھا کر آپ پیش کر رہے ہیں بار بار. تو سوال الگ, جواب الگ. لوگوں کی الجھنوں کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. جو نئی زندگی کے مسائل ہیں ان مسائل کو شریعت کی روشنی میں, دین کی رہنمائی میں حل کرنے کی کوئی جستجو نہیں ہے. یہاں مثالیں آئی, تب مولانا رضی الاسلام صاحب نے بھی مثالیں دی کہ قدیم فقہ اور اس میں غیر معمولی جمود, نئے زمانہ, اس کے مسائل, اس کی کوئی فکر نہیں. تو یہ تجمد. تو تجمد اور تجدد دونوں چیزوں سے بچ کر دین کو نئے حالات اور نئے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دین کی اصل اسپرٹ کو زندہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو اصلی شکل میں, اس کے روشن چہرے کو دنیا کے سامنے لے کر آنا, یہ تجدید ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح واضح رہنی چاہیے اور ہمارے نوجوانوں پر بھی مسلسل اس کو واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا میں بڑے بڑے زور و شور سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے, تجدید کا نعرہ, اجتہاد کا نعرہ اور ماڈریٹ اسلام کا نعرہ, اسلام کو نئے زمانے سے ہم آہنگ کرنے کا نعرہ, اور اس کے نام سے طرح طرح کی گمراہیاں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بحث یہاں پہ چھڑی ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یہاں یہ بات آئی کہ یہ جو لفظ ہے تجدید کا لفظ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث سے ماخوذ ہے. ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنۃ من یجدد لها. اسی سے ہم تجدید کا لفظ اخذ کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے بھی اس کی تشریح کی ہے, یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ احیاء ما اندرس من السنہ, کہ جو سنت کی جو چیز چھپ گئی ہے اس کو واضح کرنا اور اس کو سامنے لانا, یہی تجدید کا کام ہے. تجدید کے سلسلے میں بہت ساری تعریفیں, بہت ساری ڈیفینیشنز مولانا مودودی نے جو جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, تو یہ سب حوالے ہمارے سامنے ان مقالوں میں آئے ہیں. میں نے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف یہاں پہ نوٹ کی ہے, اسے بھی میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جب شریعت اتمام پر پہنچی اور دین کامل ہو گیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی, تو نسل انسانی کو شریعت کی راہ دکھانے اور اس دین کے مسائل کو بتانے اور نئے نئے زمانے کے نئے نئے فتنوں سے محفوظ رکھنے اور دین و شریعت کو تحریف و تبدیل سے بچانے اور شکوک و شبہات کو مٹانے کے لیے ہر دور میں ایسی ہستیاں ظاہر فرمائی جاتی ہیں جو دین کو اپنے اصل جادے پر قائم رکھ سکیں اور اس کے چشمے صافی کو گرد و غبار سے صاف کر کے مصفا رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی جامع ڈیفینیشن ہے. یہ اور اس طرح کی دیگر جو تشریحات ہیں ان سے میں نے تجدید کے 4 کام یہاں پہ نوٹ کیے, 4 اہم کام. پہلی چیز ہے نئے زمانے کے مسائل اور سوالات میں عملی رہنمائی فراہم کرنا, کہ ہر زمانے میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین پر عمل کے سلسلے میں نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں, نئی الجھنیں پیدا ہوتی, نئی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی. تو ان حالات میں نئی رہنمائی فراہم کرنا, ان نئے سوالات کو ایڈریس کرنا, قرآن و سنت میں غور کر کے اس کے جوابات تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے لے کر آنا, یہ تجدید کا پہلا اہم کام. جتنے مجددین کے نام لیے گئے ہیں ان سب نے یہ کام اپنے اپنے زمانے میں کیا ہے. کہ کسی زمانے میں یونانی فلسفے نے نئے سوالات پیدا کیے, ہمارے بزرگوں نے اس کے جوابات تلاش کیے. کسی زمانے میں, ہمارے زمانے میں مغربی تہذیب نے بہت سے نئے سوالات پیدا کیے, نئی الجھنیں پیدا کی. آج کے زمانے میں بینکنگ کا نظام کیسے چلے گا, قرضوں کی کیا شکل ہوگی, آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہوگا نہیں ہوگا, اس کے کیا حدود ہوں گے.
تو فقہ میں، سیاسیات میں، سماجیات میں، معاشرتی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو ان سوالات کے جواب تلاش کرنا اور قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق، قرآن و سنت کی اسپرٹ کے مطابق قابل عمل سولوشنز ڈھونڈنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تجدید کا پہلا اہم کام ہے. دوسرا اہم کام بدعات اور انحرافات کا ازالہ، کہ دین کے نام پر جو مختلف گمراہیاں داخل ہو گئی ہیں، جسے ہم شرعی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں، جو بدعات داخل ہو جاتی ہیں. ہر زمانے میں نئی نئی بدعات داخل ہوئی. کبھی یہ بدعات مختلف مقامی مذاہب کے اثرات سے داخل ہوئی، یونانی فلسفے کے اثرات سے ظاہر ہوئی. ہندوستان میں یہاں کے مشرکانہ مذاہب کے اثرات سے نئی بدعات داخل ہوئی. ہمارے زمانے میں مغربی تہذیب، مغربی نظام زندگی، اس نے بہت سی خرافات مسلمانوں کی عملی زندگی کے اندر داخل کر دی. تو عملی زندگی ہو یا دینی فکر ہو، دونوں کو اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کے انحرافات سے پاک کرنا، یہ بھی تجدید کا ایک اہم کام. دونوں باتیں اہم ہیں. یہ گمراہیاں فکر کی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں، آئیڈیالوجی کی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں، عملی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں، کہ لوگ اس کو صحیح غلط نہیں سمجھ رہے لیکن ان کے عمل کا حصہ بن گیا ہے، ان کے روزمرہ کی پریکٹس کا حصہ بن گیا ہے. دین کے خلاف رویے، دین کے مزاج کے خلاف بیہیویئرز، وہ مسلم معاشرے کا حصہ بن گئے، مسلمانوں کے عملی رویے کا حصہ بن گئے. تو اب معاشرے کو اس سے پاک کرنا، اس طرح کے سارے انحرافات ختم کرنا، یہ بھی تجدید کا اہم کام. مختلف فرقے باطلہ وہ بھی اسی طرح کے مختلف انحرافات اور بدعتیں دین میں داخل کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا اہم کام. تیسرا اہم کام، یہ بھی بڑا اہم کام ہے اور سارے مجددین کے کاموں میں یہ ہم کو بہت ہی نمایاں طور پر نظر آتا ہے، کہ شبہات پر ازالہ اور دین پر اعتماد کی بحالی. کہ کسی زمانے میں یونانی فلسفے نے مسلمانوں کے اعتماد کو شیک کیا تھا، ہلایا تھا، کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ وہ قرآن پر، حدیث پر، اسلامی عقائد پر ان کا اعتماد ایک طرح سے متزلزل ہونے لگا. تو مجددین نے اس کا مقابلہ کیا. ان کی کتابوں نے، ان کے دلائل نے دوبارہ دین پر اعتماد بحال کیا. ہمارے زمانے میں مولانا سید ابو الاعلی مودودی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ان سب بزرگوں نے یہی کام کیا کہ مغربی تہذیب نے جو اسلام پر اعتماد کو متزلزل کر دیا تھا، کہ ہماری پڑھی لکھی نسل، یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والی نسل، وہ ذہنی طور پر اسلام سے دور ہوتی جا رہی تھی. ان بزرگوں کی تحریروں نے دین پر اعتماد کو بحال کیا، اعتماد بڑھایا. تو شبہات کا ازالہ اور دین پر اعتماد کی بحالی، یہ تیسرا اہم کام ہے. چوتھا بڑا اہم کام ہے، اس کا تعلق زیادہ تر عملی ہے، عمل سے ہے، پریکٹس سے ہے، کہ تہذیب و ثقافت اور نظام اجتماعی پر دین کا غلبہ. کہ ہماری تہذیب، ہمارا سویلائزیشن، ہمارا اجتماعی نظام، ہمارے سوشل نارمز، ہمارے قوانین، ان سب پر دین کا غلبہ ہو، دین کی رہنمائی کے مطابق یہ استوار. یہ کوشش، یہ بھی تجدید دین کی اہم کوشش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاً ان چار کوششوں کا نام یہ تجدید و احیاء دین ہے. اور جتنے مجددین کا یہاں ذکر ہوا ہے، ان کی کوششوں پر نظر ڈالنے سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان چاروں محاذوں پر، کسی نے ایک محاذ پر، کسی نے دو محاذ پر، کسی نے چاروں محاذ پر کام انجام دیا ہے. اور ہر زمانے میں ان چاروں محاذوں پر کوشش کی ضرورت ہے. آج بھی اگر ہم اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، تحریک اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ یہ چاروں چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں. یہاں یہ بات آئی مولانا مودودی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ تجدید و احیاء دین کے کام کے لیے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنے زمانے کا فہم، اپنے زمانے کی بصیرت، اپنے زمانے کو اچھی طرح سمجھنا، اس کے بغیر دین کی تجدید کا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین کی بنیادیں تو موجود ہیں، قرآن و سنت، دین کے احکام یہ سب موجود ہیں. تجدید و احیاء دین کا اصل کام یہی ہے کہ اس دین کو آج کی دنیا میں نافذ کیا جائے،
امپلیمنٹ کیا جائے, قابل عمل بنایا جائے, آج کے مسائل سے مقابلہ کرتے ہوئے, آج کی جاہلیت سے مقابلہ کرتے ہوئے دین کے غلبے کی راہیں ہموار کی جائیں. تو اس کام کے لیے دین میں گہری بصیرت بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کا, آج کے زمانے کا فہم, آج کے زمانے کی سمجھ اور آج کے زمانے کی جاہلیت کا فہم, یہ بھی انتہائی ضروری ہے. تو میں اس موضوع پر کچھ 5-6 نکات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے کا مسئلہ کیا ہے, ہمارے زمانے کی جاہلیت کیا ہے, جس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کے دین کے غلبے اور تجدید کا کام کرنا ہے. میں نے حال ہی میں ایک تقریر میں 5 خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کی تھی, اس زمانے کی, آج کی جاہلیت کی 5 بڑی اہم خصوصیات. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے اصل چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کے مقابلے میں اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش, یہی تجدید و احیاء دین کی کوشش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں اکثر علماء کی محفل میں دہراتا رہتا ہوں کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ انما تنقض اور الاسلام عروۃ عروہ اذا نشا فی الاسلام من لم یعرف الجاہلی, کہ جاہلیت کا فہم, جاہلیت کا شعور, یہ بھی اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, غلبہ ہی نہیں, اسلام کی حفاظت کے لیے بھی ضروری. تو ہمارے عہد کی جاہلیت کیا ہے؟ اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں, ہمارے ملک کے حالات پر نظر ڈالیں, تو 4-5 بڑی خصوصیات ہمارے سامنے آتی. یہ خصوصیات بہت سارے پیچیدہ عوامل کا نتیجہ ہیں, اور جدید جاہلیت یہ قدیم زمانے کی طرح سادہ اور سمپل نہیں ہے. گزشتہ 500 برس کے پیچیدہ فلسفے اس کی پشت پر موجود ہیں. ان سب فلسفوں نے ایک خاص ذہن تشکیل دیا ہے, ساری دنیا میں ذہن کو عام کیا ہے. خدا بیزاری, مادہ پرستی, نفس پرستی, عقل پرستی, لادینیت, سائنس پرستی, قوم پرستی, اور اس طرح کی بہت ساری پرستشوں نے انسان کا ایک خاص مزاج, ایک خاص ایٹیٹیوڈ بنایا ہے. اور ادھر حالیہ چند دہوں میں سرمایہ داری نے جو گلوبل عالمگیر شکل اختیار کر لی ہے, اور جس طرح اس نے 6 بلین انسانوں کو مشینی پروڈیوسرز اور بے زبان کنزیومرز میں بدلنے کی کوشش کی ہے, اس نے بھی انسانی رویوں کا ایک خاص سانچہ تیار کیا ہے. اس کی کوئی مثال ہم کو انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. پھر 21ویں صدی کا یہ پہلا کوارٹر, پہلے 25 برس, اس نے ٹیکنالوجی کو ایک نئی چوٹی پر پہنچا دیا. انفارمیشن ایکسپلوژن, اطلاعات کی تیز رفتاری, سوشل میڈیا, ایپس کے ذریعے انسانوں کی ساری ایکٹیویٹیز کا آٹومیشن, آگمنٹڈ ریالٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ان سب نے بالکل ایک نیا انسانی سماج تشکیل دے دیا ہے. اس سماج کی دیگر چیزیں جس طرح مختلف ہیں, اسی طرح اس کی جاہلیت کا بھی اپنا ایک رنگ اور روپ ہے, اپنی اثر انگیزی ہے, اپنی ہماگیریت ہے. اور ان سارے عوامل نے مل کر ہمارے زمانے کے انسان کا ایک خاص ذہنی شاکلہ, ایک خاص مینٹل سیٹ اپ تشکیل دیا ہے, جس سے ہمارے انفرادی اور اجتماعی رویے تشکیل پاتے ہیں. تو اصلاً تو یہ جاہلی معاشرے کی خصوصیات ہیں, لیکن جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے, مسلمان بھی ان خصوصیات سے متاثر ہوتے رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. تو ان سب نے ہمارے عہد کی جاہلیت کی جو بڑی بڑی خصوصیات پیدا کی ہیں, میرے نظر میں 5 خصوصیات. پہلی خصوصیت ہائپر انڈیویجولزم, حد سے بڑی ہوئی انفرادیت پسندی, کہ ہمارے زمانے کا انسان وہ سماج سے کٹ رہا ہے. انسان اور مشین کا مجموعہ, مین مشین یونٹ, یہ سماج کی جگہ لے رہا ہے. تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے, یہ میری تقریر شائع شدہ ہے, وہاں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت, اس انفرادیت پسندی نے اخلاقی اور روحانی طلب کی تسکین کے بالکل نئے اور فریبی طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں. یہ گویا دوسری اہم خصوصیت ہے. نام نہاد معاصر روحانیت, نیو ایج اسپرچوالٹی,
مذہب کو نظر انداز کر کے مختلف مذاہب کا اپنی مرضی کے مطابق کاکٹیل بنا کر ریلیجیس سنکریٹزم، کسی اخلاقی اصول اور ضابطے کے بغیر چند بے معنی تصورات کو بنیاد بنا کر روحانی فلسفے گھڑ لینا اور ان کو روحانی تسکین کے لیے کافی سمجھ لینا، یہ اس تصور کی اہم خصوصیت ہے۔ تو یہ نیو ایج اسپرچوالٹی، یہ میرے نزدیک ہمارے عہد کی جاہلیت کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ ویلیوز نہیں وائبس، ایتھکس نہیں انرجی، فیلنگ کول، فیلنگ ہائی، یہی روحانیت کا حتمی مقصد۔ تو مذہب صرف ایک جمالیاتی تحریک بن کر رہ جائے، ایک لائف سٹائل ایکسیسریز، فیل گڈ تھراپی، اسی تک مذہب کو محدود کر لینا۔ فکر کے سطح پر، آئیڈیالوجی کی سطح پر، انفارمیشن کی سطح پر بڑا بحران وہ سچائی کا بحران ہے، کرائسس آف ٹروتھ، پوسٹ ٹروتھ زمانہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عہد کی جاہلیت کی تیسری بڑی خصوصیت ہے۔ سیاسی سماجی سطح پر اتھارٹیرین پاپولزم، جو اب ڈیموکریسی کے لیے اصل خطرہ بن کر سامنے آیا ہے، کہ پہلے ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ڈکٹیٹرشپ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے بلکہ اتھارٹیرین پاپولزم ہے۔ تو یہی چار خصوصیات ہیں۔ اب پانچویں خصوصیت کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اہم پہلو کا ذکر ضروری ہے کہ ہمارے زمانے کی ان خصوصیات نے اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کو ایک فیصلہ کن، ایک ڈیسائسو اسٹیج میں پہنچا دیا ہے۔ پیو فاؤنڈیشن نے گزشتہ مہینے جو رپورٹ شائع کی ہے، 2 مہینے ہو گئے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رپورٹ دیکھی ہوگی، اس نے کئی چونکانے والی باتیں سامنے لائی۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جو فکر پھیل رہی ہے وہ ایتھزم ہے، الحاد اور مذہب بیزاری، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایتھسٹ لا مذہب لوگوں کی تعداد آبادی کے 1/4 کے لگ بھگ ہو گئی۔ گزشتہ سالوں میں 27 کروڑ لوگوں نے لا مذہبیت کو قبول کیا ہے۔ لیکن اسی رپورٹ میں ایک اور اہم بات کہی گئی کہ مذاہب میں اب تیزی سے پھیلنے والا دین صرف اسلام ہے۔ صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، ایک ہی مذہب ہے جس میں نئے قبول کرنے والوں کی تعداد چھوڑ کر جانے والوں سے زیادہ ہے۔ باقی کرسچینٹی میں جتنے لوگ اندر آ رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ باہر جا رہے ہیں، ہندوازم میں جتنے لوگ اندر آ رہے ہیں اس سے زیادہ باہر جا رہے ہیں، بدھزم میں جتنے اندر آ رہے ہیں اس سے زیادہ باہر جا رہے ہیں۔ صرف اسلام واحد مذہب ہے جس میں نئے قبول کرنے والوں کی تعداد چھوڑ کر جانے والوں سے زیادہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکولر اور مذہب بیزار جاہلیت، جسے مولانا مودودی نے جاہلیت خالصہ کہا تھا، ہمارے عہد کی اصل اور غالب جاہلیت ہے، اور اس جاہلیت کا مقابلہ صرف اسلام سے، چاہے عقیدے کا محاذ ہو یا اخلاق کا اور اقدار کا، سیاست کا ہو یا معاشی اصولوں کا۔ عالمگیر مذہب مخالف جاہلیت صرف اسلام کی حریف بن کر ابھر رہی ہے، اور وہ اپنی پوری طاقت اسلام کے مقابلے میں لگا رہی ہے۔ یہی وہ 4 رجحانات ہیں جن کے دوش پر سوار ہو کر 5ویں اہم خصوصیت نمودار ہوتی ہے، اسلام کی شدید مخالفت، اسلام سے خوف، حسد، اور اس کے خلاف ساری قوتوں کو مجتمع کر کے طاقتور تحریک۔ تو عالمی سطح کا اسلامو فوبیا ہو یا ہمارے ملک میں ہندوتو کی تحریک، دونوں نے ہمارے عہد کی ان 4 خصوصیات سے غذا حاصل کی۔ ان خصوصیات سے جاہلیت کا ایک بالکل نیا روپ سامنے آتا ہے، محض غلط نظریات والا روپ نہیں، بلکہ منصوبہ بند طریقے سے انسانی ذہن کو الجھا دینے والا روپ، انجینئرڈ کنفیوژن کا روپ۔ انجینئرڈ کنفیوژن، کہ کنفیوژن انجینئر کیجئے، کریٹ کیجئے۔ عالمی سطح پر یہ کہہ کر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ اسلام فنڈامنٹلزم ہے، جدید اقدار کا حریف ہے، رجعت پسندی کی تحریک ہے۔ ہمارے ملک میں اسلام کا نام ابراہیمی مذہب یا سامی مذہب ہے، ایک ایسی مذہبی روایت جو دھارمک روایت کے خلاف ہے، یہاں کے سماج کے لیے نامانوس ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ جذباتی جال، ایموشنل ٹریپ
ہے جس میں نریٹو کو قید کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کو ایک اخلاقی متبادل، ایک مورل الٹرنیٹو کے حقیقی روپ میں دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ ایک منصوبہ بند نریٹو پروجیکٹ ہے جو عالمی سطح پر بھی پوری مکاری کے ساتھ زیر عمل ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اس کی کارفرمائی اپنے عروج پر ہے۔ تو محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہمیں تجدید و احیاء دین کا اس ملک میں، ہماری آج کی اس دنیا میں کیا طریقہ ہو، اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔ جی کیا؟ اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے کے کئی اہم کام ہیں، ان سب کاموں پر تفصیل سے بات کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ہمارے فاضل مقرروں نے بہت سی اہم باتیں آلریڈی ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ایک دو باتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں خاص طور پر علماء کی سب سے اہم ذمہ داری، بڑی ذمہ داری، اس کا تعلق علم اور تحقیق سے ہے۔ اس پر اور تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ آج کے زمانے میں جاہلیت کا مقابلہ جس علمی گہرائی کا اور جس ریسرچ کا اور تحقیق کے میدان میں جس پتاماری کا تقاضا کرتا ہے، دور دور تک ہماری صفوں میں اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا خلا۔ باقی سارے مسائل ثانوی، دوسرے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پہلا مسئلہ بہت ہی ایفیکٹیولی، بہت ہی مؤثر طریقے سے ایڈریس نہ ہو، کہ ہمارے زمانے کی جاہلیت وہ علم کی بڑی غیر معمولی کمک کے ساتھ حملہ آور ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، جدید فلسفے، جدید تحقیقات، بے شمار تھنک ٹینکس۔ ہمارے ملک میں ہندوتو کی تحریک، اس کے تھنک ٹینکس کا آپ جائزہ لیجئے کہ ایک ایک محاذ پر ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ ہم صرف سطحی معلومات، صرف تقریریں، صرف ہلکی پھلکی گفتگو اور ہلکے پھلکے مضامین۔ ابھی مولانا سعود عالم قاسمی صاحب فرما رہے تھے، مکھی پر مکھی مارنا، یہی محاورہ آپ نے استعمال کیا، یعنی آلریڈی جو باتیں موجود ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے رہنا، اسی کو تحقیق سمجھ لینا۔ ظاہر ہے اس سے اس بڑے خطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اسلام پر اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی تہذیب کا، اسلامی ثقافت کا غلبہ چاہتے ہیں، سابقہ چیلنجوں کے مقابلے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چیلنج بالکل مختلف ہے۔ یہ انجینئرڈ کنفیوژن کا چیلنج ہے۔ راست اسلام پر حملہ بہت کم ہے، جو ہے وہ بہت کم ہے۔ انڈائریکٹ طریقے سے، بہت ہی سٹل طریقے سے، بہت ہی خاموش طریقے سے دنیا کو، ہمارے سوشل نارمز کو، ہماری عادات و اطوار کو، ہمارے اجتماعی ذہن کو، ہمارے اجتماعی مزاج کو دین کی بنیادوں سے الگ کر دینا، یہ اصل پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ہی گہرے علم کی، گہری فکر کی ضرورت ہے۔ تو علم و تحقیق کا محاذ یہ بہت اہم محاذ ہے۔ اس محاذ پر ہمارے ذہین اہل علم کو، علماء کو آگے بڑھ کر اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اسلام کا گہرا علم، گہری بصیرت بھی ضروری ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جاہلیت کا علم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جدید علوم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جو لوگ مدارس سے فارغ ہو گئے ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں تو یہ کام بہت آسان ہے۔ آپ مدارس سے فارغ ہو گئے ہیں، 50 سال، 60 سال، 80 سال کی عمر ہے، آج بھی آپ یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آپ فزیکل اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ آن لائن یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ تڑپ ہر جگہ ہے۔ میرے پاس ابھی بھی یہاں واٹس ایپ میسیجز ہیں، ایک بڑے برہمن دانشور ہیں اس ملک میں نام نہیں لوں گا، بڑے دانشور ہیں، نامور دانشور ہیں، وہ مجھے گزشتہ 1 سال سے فالو کر رہے ہیں، 70-75 سال کی عمر ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ پورا عالم کورس کرنا چاہتے ہیں انگریزی میں، انگلش میڈیم، ظاہر عربی اردو تو مشکل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ انگلش میڈیم میں مجھے عالم کورس کرنا ہے، اور دنیا میں جس جگہ آپ کہیں گے وہاں جانے کے لیے میں تیار ہوں، جتنا خرچ لگے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
میں نے کئی لوگوں سے بات کی لندن میں, یہاں وہاں, کہیں ابھی راستہ نہیں نکلا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں, دنیا کے کسی بھی امریکہ, لندن, جہاں آپ جائیں وہاں جا کر 8 سال بتانے کے لیے تیار ہوں, 75 سال کی عمر. ظاہر ہے ان کے پیچھے کچھ مقصد ہے عالم کورس کرنے کا, پوری عالمیت تو پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں جو اس درد کے ساتھ علمی گہرائی اور علمی بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے. علم و تحقیق دونوں سطحوں پر درکار ہے. ایک تو اسلام کی عملی تعبیر, میں اسے آئیڈیاز جنریشن کا کام کہتا ہوں, کہ آج کی دنیا میں اسلام کو قابل عمل بنانے کے لیے, اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے. اسلامی بینکنگ کیسے چلے گی, اسلامک اسٹاک ایکسچینج کیسا چلے گا, اسلامک بزنس کیسا چلے گا, تجارت کیسی چلے گی, میڈیا کیسا چلے گا, فلمیں کیسی چلیں گی. ظاہر فتووں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ ہم فتوے دے دیں کہ نامحرم اگر فلم میں ہے تو فلم دیکھنا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن الٹرنیٹیو کیا ہے, انٹرٹینمنٹ, اسلامک انٹرٹینمنٹ کیا ہے, آپ کے پاس اس کا سولوشن. تو دوسرا اہم کام وہ کمیونیکیشن کا کام ہے. اس کے لیے ایک بڑے ریولوشن کی, پوری امت کے اندر ایک بڑے انقلاب کی ضرورت, کہ پوری امت اس کام پر لگے, اس کام کی اہمیت کو محسوس کرے, کہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کو جس طرح ہر مسلمان اپنا ایک اہم کام سمجھتا ہے, اگر کر نہیں بھی رہا ہے تب بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ٹھیک اسی طرح آئندہ چند برسوں میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سارے مسلمان وہ کمیونیکیشن کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس ملک کی عام آبادی سے کمیونیکیشن یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہمارا فریضہ. تو پہلے کام کو میں آئیڈیاز جنریشن کا کام کہتا ہوں, کہ اسلام کے حق میں آئیڈیاز جنریٹ ہے. دوسرا کام آئیڈیاز پروپیگیشن ہے, کہ جو آئیڈیاز آپ نے جنریٹ کیے ہیں اس کو پروپیگیٹ کیا جائے, اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے. اور تیسرا کام, یہ بھی بڑا اہم کام ہے, وہ آئیڈیاز ڈیمونسٹریشن, کہ عملی نمونے, اسلام کی عملی شہادت, اسلام کے عملی نمونے جگہ جگہ پیش کیے جائیں. عملی نمونے ہر سطح پر پیش ہوں. انفرادی سطح پر ہمارے افراد اپنے اخلاق سے, کردار سے اسلام کا عملی نمونہ پیش کریں, اس کی ہم کوشش کریں, اس پر ہم سب متوجہ ہیں, کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. دوسری سطح وہ ہمارے خاندان ہیں, ہماری فیملیز ہیں, ہمارے مذہبی مقامات ہیں, مساجد ہیں, یہ بھی اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بنے, اسلام کے عملی نمونے پیش کریں. اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری پریکٹسز اسلامی, یہ پہلی چیز ہے. اگر ہماری پریکٹسز اسلامی ہوں گی تبھی اسلام کا نمونہ پیش ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے. تو ہماری شادی ہو رہی ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہو, یہ پہلی ضرورت ہے. لیکن دوسری ضرورت بھی ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کے سامنے آئے. پہلی سطح پر بھی کمزوری ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں جس کی وجہ سے صحیح ہم اسلام کی تصویر پیش نہیں کر رہے ہیں. اور کمزوری دوسری سطح پر بھی ہے کہ اس گئی گزری حالت میں اسلام کے جو بھی اچھے نمونے ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی اس ملک کے عوام کے سامنے نہیں آ پا رہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر سادہ شادی ہو رہی ہے, بالکل سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق, اور اس میں غیر مسلموں کی ایک اچھی تعداد موجود ہے, اس شادی کو وٹنس کر رہی ہے, یہ اسلام کی دعوت کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے, بہت ہی ایفیکٹو ذریعہ ہے. لیکن ہمارے تعلقات نہیں ہیں, روابط نہیں ہیں, تو ہم اس کا نمونہ ان کے سامنے پیش نہیں کر پاتے. اسلام کی جو کچھ اچھے نمونے موجود ہیں وہ بھی پریزنٹ نہیں ہو پا رہے. مسجد, جمعہ کا خطبہ, جنازہ, ان سب میں اٹریکشن ہے. یقین مانیے ان میں سے ہر چیز میں اٹریکشن. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ملک کے عوام کے سامنے آئیں, ملک کے عوام کے سامنے آئیں کہ ہماری وراثت کیسے تقسیم ہوتی, ملک کے عوام کے سامنے آئیں کہ اسلامی گھرانے میں ساس اور بہو کیسے رہتے ہیں, شوہر اور بیوی کے درمیان مال کی تقسیم کیسے ہوتی ہے, فائنینشل جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے چلتا ہے, لڑکیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے دیندار گھرانوں میں, اس کی تصویر ملک کے لوگوں کے سامنے آئے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب فیملیز میں, خاندانوں میں آنا جانا ہوگا, تعلقات ہوں گے, روابط ہوں گے,
हमारी मस्जिदों में हम बिरादरान वतन को मदऊ करेंगे। मैंने एक जगह लोगों से गुजारिश की कि ये जो आप हज का ट्रेनिंग कैंप लेते हैं, हज का ट्रेनिंग कैंप, उसमें आप गैर मुस्लिमों को बुलाइए। लोगों ने कहा कि उनको बुलाने की क्या जरूरत है, वो क्या हज पे थोड़ी जा रहे हैं, ये ट्रेनिंग तो हम हज के लोगों को, हाजियों को दे रहे हैं, उनको बुला के क्या फायदा है। मैंने कहा कि नहीं, बुलाइए आप। लोगों ने बुलाया, 10-20 गैर मुस्लिम शरीक हुए और वो पूरा हज का फलसफा और हज के अरकान, हर रुकन की तशरीह, ये सब की गई। बाद में लोगों ने तासुरात लिखे कि हमको मालूम नहीं था, ये तो हमने सिर्फ हज की इस इबादत को सुनकर इस्लाम की अजमत के हम कायल। तो इस गई गुजरी हालत में भी, बिगाड़ के बावजूद भी इस्लामी माशरे में जो हुस्न है और मुसलमानों की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसके नमूने ये लोगों के सामने आए। ये इसकी भी एक बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। इसे मैं कहता हूं डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का तीसरा लेवल हमारे इदारों के बारे में हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ खिदमत का जरिया है। खिदमत का जरिया दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर वो इस्लाम की शहादत का जरिया। कि हमारा तालीमी इदारा है, वो इस्लाम का निजाम तालीम कैसे चलेगा उसका नमूना है। हमारा मालियाती इदारा है, बिलासूदी सोसाइटी है, वो इस्लाम का माशी निजाम कैसे चलता है उसका नमूना है। तो ये इदारे कायम हों, उसके नमूने लोगों के सामने आए, उसके मॉडल्स लोगों के सामने आए, ये भी इस्लाम का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों चीजें, इसके लिए हमारी तजदीदी तहरीकों को, उलमा इकराम को, इन सबको आगे आने की जरूरत है और पूरी उम्मत के अंदर इसे एक आम तहरीक बना देने की जरूरत है। इल्म तहकीक का महाज, कम्युनिकेशन का महाज और डेमोन्स्ट्रेशन का महाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें चूंकि आ गई थी, इसलिए उनको मैंने रिपीट करना जरूरी नहीं समझा। उन सारी बातों से, हमारे सारे फाजिल मकाला निगारों की बातों से इत्तेफाक करते हुए कुछ बातें जिनके इजाफे की मैंने जरूरत महसूस की, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो पहले मैंने तजदीद का क्या मतलब है और तजदीद, तजम्मुद और तजद्दुद दोनों से कैसे मुख्तलिफ है, ये वाज़े करने की कोशिश की। और उसके बाद मौजूदा जाहिलियत क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, इसको मैंने समझने की कोशिश की और अपनी समझ का खुलासा आपके सामने पेश किया। और आखिर में तजदीद के लिए किस किस्म की कोशिशों की जरूरत है, उस हवाले से 3 जरूरी गुजारिशात आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तजदीद व इहया दीन, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह के दीन की अकामत, इस मकसद के लिए बेहतर से बेहतर लाए अमल, बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार की तरफ अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। उस तरीक़ेकार के मुताबिक, उस लाए अमल के मुताबिक तेजी के साथ काम करने की, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक, सलाहियत और मौक़े बख्शे। रास्तों की मुश्किलात को दूर फरमाए और हर कदम पर अपनी मदद नुसरत को शामिल हाल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। पहली सीढ़ी पर कदम, आखिरी सीढ़ी पर नज़र, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पर न हो। इल्म आ गया, अब फ़िक्र व अमल की ज़रूरत है। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। क्या पैगाम आप देना चाहिए? ये कि इस्लाम एक दायमी और आफाकी मज़हब है, आलमगीर मज़हब है, यूनिवर्सल रिलीजन है, ये हमेशा बाकी रहेगा। लेकिन इनके सिलसिले में जो शकूक होंगे, शुबात होंगे या जो मसाइल आएंगे, तो उनका तजज़िया करना और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देना, फिर उनके मुताबिक अपने अमल को और अपने माशरे को ढालना, ये हर दौर की ज़रूरत है और ये कभी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, ये पैगाम देता है कि कुरान और सुन्नत का गहरा मुताला और इस्लाम के उसूलों पर इखलास से अमल और इंसानियत तक उसको पहुंचाने की मुसलहाना और मुखलिसाना जद्दोजहद, ये हमारी ज़रूरत है। कई मुजद्दिदीन गुजरे हैं और आज भी ज़रूरत है कि वो सिलसिला जारी रहे। ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। अल्लाह के रसूल ने बताया कोई ज़माना खाली नहीं रहेगा, इसलिए कि इस्लाम आलमी और दायमी गिर है, हमेशा तक के लिए है। तो हर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो इसके जाले साफ़ करते रहेंगे आने वाले, और इसके बारे में जो शकूक होंगे उसको
ख़त्म करते रहेंगे, गर्दो गुबार साफ करते रहेंगे और इस्लाम का साफ शफाफ चेहरा बनी नौ इंसान के सामने पेश करते रहेंगे। शुक्रिया। देखिए, यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था मजलिसुल उलमा की तरफ से, उसका मौजू था तजदीद और इहयाए दीन, यानी दीन के बारे में लोगों को बातें पहुँचाई जाएं और दीन के बारे में जो गलतफहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं वो दूर करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ से ये पैगाम दिया गया है कि तमाम उलमा को और दीन की समझ रखने वालों को मिलजुल कर ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका ताल्लुक़ किसी भी ग्रुप से हो, जमात से हो, तंजीम से हो, वो मिलजुल कर दीन को फैलाने का काम करें। आपने यहाँ पर जो अपने मकाले में जिक्र किया, मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो भी जो है इस काम में नुमाया रोल अदा करती हुई आ रही है। जी जमात इस्लामी नहीं बल्कि नहीं, तो हमारा ये पैगाम ये था कि मुख्तलिफ दीनी जमातें जो है वो काम कर रही हैं, उनके काम को कदर की निगाह से देखना चाहिए और एक दूसरे को क़ुव्वत फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। मिलजुल कर दीन के हर पहलू पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। हालात हाजिरा के पेश नज़र क्या बात रखना चाह रहे हैं? हालात हाजरा के पेश नज़र दरअसल ये उलमा का इज्तिमा था और ये था कि आज के ज़माने में जो बिगाड़ है, मुसलमान और ख़ास तौर से उलमा मिलजुल करके कैसे इस बिगाड़ को कोशिश करें। तो हमने प्लानिंग की है इल्मी सतह पर हमको क्या करना है, हमको प्लानिंग की है कि हमको जो है अपने मुताला को किस तरह से बढ़ाना है, तैयारी कैसे करनी है और दीन का पैगाम मुस्बत तरीके से किस तरह से तमाम इंसानों तक पहुँचाना है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। ये दीन का जो काम है वो से जारी रहना चाहिए और जो मौजूदा दौर में वो कहीं ना कहीं इत्मीनान बख्श नहीं है। नहीं, तजदीद वही दीन ये हर मुसलमान का एक बुनियादी फरीज़ा है, पहले भी होता रहा है। जब ज़रूरत जितनी तेज़ बढ़ती है उतनी ज़रूरत इसी लिहाज से काम बढ़ता है। आज उसकी ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। मौलाना वहीदुद्दीन साहब, क्या हालात आपके मद्देनज़र रहे जो आज का ये सेमिनार हुआ? देखिए, इस वक्त मुल्की सतह पर हो या आलमी सतह पर हो, उम्मत मुस्लिमा की जो सूरत है, दीन से जो उनकी दूरी है और मगरबी अफकार का जो गलबा है, मगरबी तहजीब की जो इल्गार है, फ़िक्री इल्गार, इल्मी इल्गार, तालीमी इल्गार, माशी इल्गार, उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जो है वो शिकस्त खुर्दा है, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत रखती है। तो इस ज़हनियत से उनको निकालने के लिए जो है वाहिद ज़रिया जो है वो अल्लाह ताला का दीन है। अल्लाह ताला का दीन उनकी कुल रहनुमाई के लिए आया है, चूँकि वो मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। तो मुसलमान अगर उसको मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के हैसियत से, टोटल सिस्टम ऑफ लाइफ के हैसियत से उसको इख्तियार करेंगे और बिल्कुल साफ शफाफ उसकी जो सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई थी, तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़िगु अन्हा इल्ला हालिक, मैं तुमको एक ऐसे साफ शफाफ शहरा पर छोड़ जाता हूँ जिसकी तारीक रात भी सुबह रोशन की तरह रोशन है, अल्लाह आपने फरमाया था। तो दिन पर जो गर्दो गुबार मुख्तलिफ जाहिलियतों की वजह से, चाहे वो जाहिलियत खालिसा हो, कुफ्र इल्हाद हो, खुदा बेजारी हो, आखिरत फरामोशी हो, या फिर जो है जाहिलियत मुशरिकाना शिरक और उसके मज़ाहिर जो शिरक जो है, इस पर पूरा एक निज़ाम बनता है, पूरा एक फ़लसफ़े की हैसियत से उसको इख्तियार कर लिया गया है, इंसानों को गुमराही की तरफ ले जाया जा रहा है। और फिर इसी तरीके से जाहिलियत राहिबाना, इंसान अपने बहुत सारी इज्तिमाई और अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ रखता है, उससे राह फरार इख्तियार करके कभी वो नजात नहीं पा सकता। तो ये गोशा नशीनी, उजलत की ज़िंदगी और अमली मैदान से हटकर उजलत में गुजारना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्हें दीन की शक्ल को जो है बिगाड़ दिया। बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा जो है दीन के साफ शफाफ जो है उस शक्ल से जो है वो दूर है। तो उम्मत को उससे करीब करना और दीन को उसी शक्ल में जो है बहाल रखना, अल्लाह के वसल्लम के जो सुन्नतें ख़त्म हो गई हैं उन सुन्नतों को ज़िंदा करना, दीन को एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी की हैसियत से फ़रोग़ देना और उसके अहया के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए निज़ाम रहमत है अल्लाह ताला का नाजिल करदा दीन। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि तमाम दुनिया के इंसानों के लिए वो एक निज़ाम रहमत है। तो इस निज़ाम रहमत की हैसियत से उसको मुतवज्जो पेश करे, उसके अमली और कौली वो गवाही दे, उसके हक़ के गवाह बनकर वो खड़े हों और इसके लिए वो जिद्दोजहद करें और ख़ुद इस्लाम का मुजस्सम ज़ुहूर और नमूना बने और बिरादरान वतन और ख़ाहिरान वतन के लिए वो एक अच्छी मिसाल कायम करें, ताकि लोग जो है इस दीन रहमत से करीब हों और उसकी
आफाकियत से, उसकी रहमतों से वो खुद भी फैज़याब हो सके, ये दीन उनके लिए भी वैसे ही नजात दहिंदा बने जैसा वो मुसलमानों के लिए है। तो ये असल मकसद और मंशा था इस सेमिनार के क़याम करने का। इसमें पूरे रियासत भर से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र के उलमा की बड़ी तादाद इसमें शरीक रही। 250 लोग तकरीबन इसमें शरीक थे, उसमें दानिशवरान भी थे और मुख्तलिफ मकाते के उलमा भी थे और मुख्तलिफ रियासतों से भी। कुल 3 सदी का ये सेमिनार था, तो 5 रियासतों से नुमाइंदे भी उसमें आए थे, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला, यहाँ से नुमाइंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह आए थे। तो मोहतरम अमीर जमात की सदारत में मुनक़िद हुआ और हिंदुस्तान के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर्स डॉक्टर सऊद आलम कासमी साहब, डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब और डॉक्टर मौलाना अरशद जमाल नदवी साहब मकाले निगार के हैसियत से इसमें शरीक रहे। ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. काफ़ी कीमती बातें यहाँ पर आई और जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाया गया. अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शब्बीर अहमद है, हासन से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गैर मामूली इल्मी सेमिनार हमारा हुआ और इसके अंदर पूरी रियासत से चुनिंदा उलमाए कराम और एक्टिविस्ट बड़ी तादाद में शरीक हुए। बहुत ही शानदार मकाले पेश किए गए और इसके ऑर्गेनाइज़र्स को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह इसकी वजह से दावत दीन के काम का जज्बा और शऊर हमारे अंदर पैदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरे दिन का इज्तिमा जो हुआ है यहाँ पे तजदीद और अहिया दीन के ताल्लुक़ से बहुत अच्छा रहा और इससे जो है बहुत इल्मी गुफ्तगू रही। लोगों की जितने भी ज़िम्मेदारान आए थे जो अपना अपना मकाला पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तैयारी के साथ, और डिस्कशन भी बहुत अच्छे, क्रॉस डिस्कशन भी अच्छे रहे और हमारे तमाम हजरात जितने भी लोग आए हुए हैं उनके लिए जो है उनके इल्म में इजाफ़ा तो यकीनन हुआ होगा और मेरे इल्म में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इजाफ़ा हुआ जो है। अब जैसा कि मौलाना जो है बता रहे थे अपने इज़हार तशक्कुर के दौरान, हम में से जाने वाला हर फर्द और हर खातून यहाँ की जो है इस काम को जो है इस कार्य खैर को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते रहे और हमारे ज़िंदगियों में जो है इसको अपने ऊपर नाफिज कर दूसरों तक ले जाने की हम कोशिश करें। ये मैसेज रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रोग्राम तो बहुत ही कामयाब रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल व करम है, एहसान है, शुक्र है। इधर के ताल्लुक से मैंने कहा ना बहुत मुतासिर कुन रहा, इंतहाई मालूमाती रहा और एक पैगाम दिया कि हिंदुस्तान के हालात के मुताबिक आज के एतबार से मुसलमान किस तरह गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात बढ़ाना चाहिए और अपने तौर पर किस तरह अपने ख्यालात को अपने पड़ोसियों के ताल्लुक़ से होने शाहिर को ताल्लुक़ात कैसे बढ़ाना चाहिए उसके ताल्लुक़ से भी बहुत अच्छी बातें कही गई और इंशाअल्लाह ये सेमिनार मेरे ख्याल से बहुत कामयाब रहा। हम लोग भटकल से आए हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यासिर नदवी है। जमात के इस इल्मी सेमिनार में शिरकत का दावतनामा मिला और हाज़िरी हुई। माशाअल्लाह इससे बहुत इल्मी तशनीगी भी दूर हुई। बहुत सारी दावती तरक़ीकार के सिलसिले में बहुत सारी बातों का जो है सुनने का मौका मिला और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो जमात जो कोशिशें कर रही है दावत के काम के लिए और तजदीद अहिया दीन के सिलसिले में हमें उन कामों में जो है शरीक होने की और ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा लगाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारी इन कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक सेमिनार एक बड़े अहम मौजू पर था, तजदीद अहिया दीन और हमारी जिम्मेदारियाँ।
इस उन्वान पर हमारे उलमा स्कॉलर ने बड़े अहम खिताबात किए और इस सेमिनार में मुंतखब उलमा किराम को दावत दी गई थी और तमाम कुर्सियाँ फुल थीं। बड़े मौसर अंदाज में मौलाना सऊद आलम कासिमी साहब ने, डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब ने और डॉक्टर मौलाना अशहद जमाल नदवी साहब ने बड़े अहम नुकात पेश किए और सामने आई कि हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं, और अमीर जमात ने इसका कंक्लूड किया और बताया कि इस तरह के हालात पेश आते रहते हैं, हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और खुसूसन इस बात पर भी फोकस किया गया कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे लिए मौक़े हैं, यहाँ पर जमहूरियत है, और अरब ममालिक में जहाँ पर कोई आवाज़ उठाई भी नहीं जा सकती है और फ़लस्तीन के लिए दुआ भी नहीं की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के हालात में हम लोग बड़ी आज़ादी के साथ इस तरह के जलसे मुनाकिद कर सकते हैं और इन लोगों के हक़ में, मज़लूमों के हक़ में दुआ खैर कर सकते हैं। तो बताइए सर, कहाँ से आपकी आमद हुई है और क्या आपका ख्याल है आज की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बागलकोट नवनगर से हम तजदीद दीन इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बागलकोट से आए थे। प्रोग्राम मुफीद रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बातें हमें तजदीद क्या है और दीन क्या है, इसके लिए जद्दोजहद कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम से बहुत फायदा।